أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورت النور کی آیت نمبر 56 ہے، اور اس آیت کریمہ کو ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے مومنوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔
ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت استخلاف ہے، اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جن خلفاء کو کھڑے کرنے کا یا معمور کرنے کا یا مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ تمام خلفاء جو ہیں امت محمدیہ میں اس آیت یعنی سورۃ نور آیت 56 کے مطابق معمور ہونے والے یا کھڑے ہونے والے، یہ سارے دراصل اگر دیکھا جائے تو الہامی خلیفے جو ہیں یہ عاصم کے خلیفے ہیں، جیسا کہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شعرا آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 259 تا 260 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اسی آیت 56 جو ہے سورۃ نور کی، اسی کے حوالے سے فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یہاں پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرما رہے ہیں نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے، بدکاروں کے لیے اس میں کوئی وعدہ نہیں۔ امت محمدیہ میں سے جو لوگ نیکوکار ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ان کے لیے یہ وعدہ ہے، بدکاروں کے لیے، شریر لوگوں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ آگے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ اب تری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے، یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنی میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روب دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ حضور صاحب نے یہ فرمایا نا کہ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، یہاں پر حضور یعنی حضرت مرزا غلام صاحب اس خلافت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس کے متعلق آنسن نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین اپنا دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے، اور 30 سال کے بعد پھر وہ ختم ہو کر ملوکیت پہلے، پھر اس کے بعد جابر اور صفاق بادشاہت میں بدل جائے گی۔ تو یہاں پر حضور صاحب فرما رہے ہیں یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چلتی چلتی پھر آگے الہامی اور تجدید خلفاء کا سلسلہ پھر آگے 1 صدی ہجری کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اس حوالہ سے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے حوالے سے مرزا غلام احمد حسان اپنی کتاب شہادت القرآن، یہ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ جیسا کہ قادیانی جماعت میں آج کل یہ عقائد گھاڑ لیے گئے ہیں کہ مجدد کی کیا حیثیت ہے، اس پر ایمان لانا کوئی ضرور نہیں، یہ سب باتیں اس وقت قادیانی جو احمدی حضرات ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ حسن فرماتے ہیں کیونکہ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بریکٹ میں مجدد بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بڑی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہونے والے خلیفے امت محمدیہ میں جن کو ہم مجددین کے نام سے پکارتے ہیں، ان کا انکار کرنے والا بھی دراصل فاسق ہے۔ اور اگر عملاً ہم دیکھیں جماعت احمدیہ قادیان کو اور جماعت احمدیہ لاہور کو، یہ دراصل یہ دونوں گروہ جو ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے گروہ، یہ دونوں عملاً ان کے ارباب و اختیار کی میں زیادہ تر بات کر رہا ہوں، ان کے نام نہاد جو خلیفے یا نام نہاد امیر بنے پھرتے ہیں، یہ سارے اگر دیکھا جائے تو یہ فاسقین کی جماعتیں بن چکے ہیں، یہ دونوں گروہ فاسقین کے گروہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقین، اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ جو ایسے خلیفوں کا پھر وہ انکار کرے گا تو وہ فاسقین میں شامل ہو جائے گا۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ عاصم کی ایک حدیث ہے، وہ جو حدیث ہے وہ مسند احمد جلد 4 میں یہ درج ہے، صفحہ 243 یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو اکثر قادیانی جماعت کو یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور اپنے لیے نام نہاد جھوٹی خلافت کے جواز پیدا کیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں پہلے اس حدیث کا، عاصم کی جو حدیث ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر چند باتیں بتاؤں گا۔ حوالہ میں نے بتا دیا ہے، روایت ہے نعمان بن بشیر سے، اس نے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہ کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یعنی جماعت احمدیہ قادیان میں یہاں تک یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اگلا جو حصہ حدیث کا وہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں پر یہ کہہ کے کہ سما عاصم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، سما ساکت خاموش ہو گیا۔ ان کو چاہیے کہ پوری حدیث پڑھا کریں، اگلا بھی جو کتاب ہے جو لکھا گیا ہے وہ بھی پڑھا کریں، چونکہ انہوں نے اپنی جھوٹی خلافتیں گڑھنی تھیں اس حدیث سے، تو اس لیے پھر یہاں پر سما ساکتا یہاں پر یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے میں پڑھ کر حدیث کا جو حصہ ہے وہ سناتا ہوں لوگوں کو۔ حبیب جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہے نے کہا، پس جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی، در حالے کہ میں یاد دلاتا تھا کہ اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے۔ اس حدیث کریمہ میں عاصم نے خلفاء راشدین کے بعد جو اپنے جاری ہونی تھی عاصم کے بعد، اس کے بعد ایک ملوکیت، ایک جابر اور ظالم اور صفاق بادشاہتوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ شخص حبیب فرما رہے ہیں کہ پس جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی،
در حال کہ میں یاد دلاتا تھا اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے. یہ بھی ملوکیت اور جبر بادشاہت کی بات وہ فرما رہے ہیں. پس ان کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور پسند کیا اس کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے روایت کیا اس کو احمد اور بہقی نے دلائل النبوت میں. تو یہ عمر بن عبدالعزیز جو پہلی صدی ہجری کے دوسری صدی ہجری کے شروع میں، جس کو ہم امت محمدیہ مجدد تسلیم کرتی ہے، پہلا مجدد عالم اسلام کا، تو یہ حبیب کی یہ بات سن کر وہ خوش ہوئے. یعنی انہوں نے حبیب کی اس بات کو تائید کی، تصدیق کی. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے زمانہ ختم ہو گیا، ان کو بھی زہر دے کے ہلاک کر دیا گیا اموی لوگوں نے، کیونکہ وہ بڑا نیک عادل انسان تھا. اور باقی بعض لوگ تو امت محمدیہ میں ان کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں. تو آگے میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں مذکورہ خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے. اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد اسلام خلافت علی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام تحفہ گلوبیہ میں فرماتے ہیں. یہ حوالہ روحانی خزائن جلد 17 صفحات 193 تا 194. حضور صاحب فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. بریکٹ میں حضور صاحب لکھتے ہیں سمجھنے والا سمجھ لے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں. لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی ہجری کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے. سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے متعلق اسی خلافت علی منہاج نبوت کے حوالے سے فرما دیا ہے، اس پیشگوئی کے متعلق فرما دیا ہے کہ میں 14ویں صدی ہجری کے سر پر اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کا یعنی 13واں خلیفہ ہوں. 12واں نہیں، 12واں تو سید احمد شہید تھے. سامعین کرام، اسی خلافت علی منہاج نبوت یعنی محمدی قدرت ثانیہ کے سلسلہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورۃ نور میں ایت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666. اب خلافت علی منہاج نبوت کی جو پیشگوئی ہے آسم نے فرمائی امت محمدیہ کے لیے، اسی سلسلے کے حضرت مرزا غلام صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے. اور اب قادیانی جماعت میں دیکھا جائے تو انہوں نے ایک نواں مسیح کے خلفاء کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج کل وہ اس کو کہتے ہیں خلیفۃ المسیح خامس. اب یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ ایت استخلاف کے مطابق اور آسم کی اس جو پیشگوئی ہے خلافت علی منہاج نبوت کے حوالے سے، وہ سلسلہ شروع ہوا آسم کی وفات کے بعد، اور پھر وہ 30 سال کے بعد ملوکیت میں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت میں بدل گیا. ان کا زمانے کے بعد پھر وہی ملوکیت جابر صفاق بادشاہت میں، یعنی جو یزید تھا ان کا بیٹا، وہ ایک صفاق ظالم جابر بادشاہ تھا. دیکھیں نا، اسی کے زمانے میں اس نے میدان کربلا میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضرت امام حسین اور سارے ان لوگوں کو شہید کروا دیا. تو یہ اس سے بڑا صفاق اور ظالم اور جابر بادشاہ کون ہو سکتی ہے؟ یہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے، اور پھر تقریباً 85 80 یا 90 سال جاری رہے کہ اس کے بعد پھر انہی انبیوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو کھڑا کر دیتا ہے. اور وہ دوسری صدی ہجری کے وہ پہلے ہمارے مجدد بھی ہیں،
اور وہ خلیفہ بھی تھے اپنے زمانے کے. تو یہ سلسلہ وہ پہلے خلیفہ بھی تھے. اچھا آگے پھر وہ چلتا رہتا ہے. اسی سلسلے کے مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر میں خلافت علی منہاج نبوت کے آنے والا 13واں خلیفہ ہوں. اور آپ علیہ السلام کے بعد چلہ ہوشیارپور میں جس نشان رحمت اور ذکی غلام کی محمدی مریم کو بشارت دی گئی تھی اور جس کو حضور صاحب نے اپنے الفاظ میں مسلم موت کا ٹائٹل استعمال فرمایا ہوا ہے، وہ 15ویں صدی ہجری پر اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کا وہ 14واں خلیفہ ہے. اور یہی میرا دعویٰ بھی ہے اس وقت دنیا میں. اس کے بعد سامعین کرام میں بتا دینا چاہتا ہوں چند اور باتیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی شعرا آفاق کتاب تحفہ گولبریہ میں روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر اسی آیت استخلاف کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہوا ہے کہ موسی سلسلے کے جو تمام انبیاء ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے تھے وہ سارے موسی سلسلے کے مجددین تھے، وہ خلیفے تھے اور ان کو اللہ نے کھڑا کیا تھا، جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں. حوالہ میں نے بتا دیا ہے. اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. سورۃ نور آیت 56. دیکھیں یہ آیت مرزا غلام صاحب اپنے پر بھی منطبق کرتے ہیں اور قادیانی جعلی خلیفے بن کے بیٹھے ہوئے یہ بھی اسی سورۃ نور آیت 56 کو اپنے پر لگا رہے ہیں. اس کے نام پہ وہ خلافتیں گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ مرزا غلام صاحب صادق انسان تھے، وہ تو اللہ نے معمور فرمائے اور انہوں نے اپنے دعوی کو اسی آیت یعنی سورۃ نور آیت 56 کے مطابق بیان فرمایا ہوا ہے کہ میں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور فرمایا ہے. آگے حسن فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفہ مقرر فرمائے گا. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. اب دیکھیں نا یہ حضور صاحب کا یہ آیت استخلاف سورۃ نور آیت 56 کے مطابق انہوں نے کیا حضور صاحب نے تشریف فرمائی، یہی سچ ہے. تو یہ امت محمدیہ میں یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے اسی خلافت علی منہاج نبوت کے مطابق چلنے والا یہ سلسلہ یہ قیامت تک جاری رہے گا. ہر صدی ہجری کے سر پر جو بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلطیاں پڑیں گی، جو بدعتیں آئیں گی، جو غلط کام لوگ کریں گے، گمراہیاں پیدا کریں گے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی معمول کو مبعوث فرماتا رہے گا قیامت تک. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امت محمدیہ میں اس قسم کے جو خلیفے ہیں جو ان کو اللہ معمور فرمائے گا بطور مجددین کے، یہ سارے اول اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہوں گے اور ثانیاً حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وسلم کے خلیفے ہوں گے. امت محمدیہ میں کسی مجدد کے خلیفوں کا، کسی مسیح کے خلیفوں کا، کسی مہدی کے خلیفوں کا کوئی تک نہیں بنتا. قیامت تک جو خلفاء معمور ہوں گے، کھڑے ہوں گے، جن کو اللہ معمور فرمائے گا، کھڑے کرے گا وحی اور الہام کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے بھی ہوں گے اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہاں پر میں چند باتیں میں اب بتا دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب نے یہ جو حوالہ میں نے ابھی پڑھا ہے تحفہ گولڑویہ کا، اس سے یہ پتہ ملتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ نور کی آیت 56 حضرت مرزا غلام صاحب پر نازل اگر ہو جاتی، یعنی جبکہ یہ نازل نہیں ہوئی خلافت، یہ جو سورۃ نور آیت 56 ہے، میں فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر مرزا غلام احمد علیہ السلام پر یہ نازل ہو جاتی یا اگر یہ سورۃ نور آیت 56 نازل ہوتی، مرزا غلام صاحب کی اپنی وحی میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا کہ میں تیرے بعد جو تو نے تجدید کی ہے یا تو مطلب کہ اپنا پیغام میرا پھیلاتا پھر رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تجدید کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا. اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا غلام صاحب اپنی وصیت میں یہ اپنے ماننے والوں کو کہہ جاتے کہ دیکھو میرے بعد
اللہ تعالیٰ میرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور اپنی زندگی میں الوصیت میں جو انہوں نے صدر انجمن احمدیہ کا تصور پیش کیا تھا، اس صدر انجمن احمدیہ کی بجائے خلافت انجمن احمدیہ بنا کر جاتے، پھر تو سمجھ لگتی تھی نا کہ ظاہر ہے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد زو ہر لحاظ طرح خلفاء کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ اگر یہ باتیں ہو جاتی، یعنی مرزا غلام صاحب پر یا تو سورۃ نور آیت 56 نازل ہوتی، یا اگر یہ نازل نہ ہوتی تو آپ کی وحی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی وعدہ فرما دیتا خلفاء کے سلسلے کا آپ کی ریلت کے بعد۔ یہ بھی نہیں ہوا، جبکہ اگر آپ اپنی وصیت میں یہ کہہ دیتے اپنے ماننے والوں کو کہ میرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا، تو یہ تو چیزیں بتاتی ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے درمیان پہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ ضرور جاری ہوتا، جیسے کہ آج کل بھی جاری ہوا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سورۃ نور آیت 56 ہے، مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں آپ علیہ السلام سے آسم کی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی خلافت کا وعدہ نہیں فرمایا، دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی وصیت میں بھی اپنی جماعت کے لیے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی بات، حضور سامنے یعنی حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی خلافت انجمن کا شعبہ قائم نہیں فرمایا تھا، بلکہ صدر انجمن احمدیہ قائم فرمائی تھی، اور اس کا جو صدر ہے اپنی زندگی میں انہوں نے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا تھا۔ اور پھر الوصیت میں حضور صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں۔ اپنے بعد کسی خلافت کا انہوں نے کوئی اندیا اشارہ تک بھی نہیں دیا۔ اور اس کے بعد مرزا محمود احمد کے بقول مجلس معتمدین میں کسی خلافت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ ان کا مطلب کہ ان کی تقریر ہے ایک، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انوار العلوم جلد 9 صفحات 132 اور 133 میں اب سکرین پر یہ لگا دیتا ہوں اور ان کے یہ الفاظ پڑھ بھی دیتا ہوں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔ مرزا محمود صاحب، لمبا حوالہ میں نہیں پڑھتا، آپ لوگ سکرین پر دیکھ لینا، پڑھ لینا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اکتوبر 1925 میں ایک تقریر میں فرماتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ اب دیکھیں نا، وہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا۔ اچھا، مجلس معتمدین وہ ہے جو الوصیت میں مرزا غلام صاحب نے صدر انجمن قائم کر کے یہ جو لوگوں کے نام لے کر ایک انجمن بنائی تھی، وہ لوگ ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد فرما رہے ہیں اپنی تقریر میں کہ اس میں کوئی خلیفہ وقت کا شامل نہیں تھا وجود۔ آگے وہ لکھتے ہیں یا فرماتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اس بارے میں ٹھوکر نہ لگے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو باتیں اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، کیا مرزا غلام صاحب کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ الوصیت میں ضرور کر کے جاتے، بندوبست کر کے جاتے۔ اور دوسری بات یہ نقطہ نظر جو قائم کرتے پھر رہے ہیں، جس پر انہوں نے قائم کر دیا، جماعت لگا دیا گیا، اور دراصل ایک خاندانی اپنی حکومتی گدی بنائی ہوئی ہے، نام لیا ہوا خلافت کا۔ کیا مرزا غلام صاحب کو ان باتوں کا علم نہیں تھا؟ وہ الوصیت لے کے گئے تھے اپنی زندگی میں۔ تو یہ شخص نا یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ مجلس معتمدین ان میں کوئی خلافت کا وجود شامل ہی نہیں ہے۔ تو آپ سکرین پر دیکھ لیں، ان کے دونوں صفحات میں اس پہ ان شاء اللہ کر دوں گا۔ میں سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیشہ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ ان کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ خلافت کے سلسلے کا وعدہ فرمایا کرتا ہے، وہ جاری کیا کرتا ہے، جیسا کہ آسم کے ساتھ سورۃ نور آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہوا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحلت کے بعد خلفاء کے سلسلے کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ نور کی آیت 56 میں لفظ کما سے ثابت ہے، اور میں نے تحفہ گولویہ کا مرزا غلام صاحب کا حوالہ بھی میں نے پڑھ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے سورۃ نور کی ذکر بھی فرمایا ہوا ہے، اور کما کے ساتھ آگے تشریح فرما دی کہ یہاں کما سے مراد موسی سلسلے کے وہ خلفاء مراد ہیں یا نبی مراد ہیں جو کہ دینی موسویہ کے مجددین تھے۔ تو دوبارہ میں حوالہ نہیں پڑھتا۔ آگے پھر یہ سمجھ لیں سامعین کرام کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد آپ کی شریعت کی تجدید اور اصلاح کے لیے جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ان کی رحلت کے بعد خلافت کے سلسلے کے جاری ہونے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر چند نبیوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، اسی طرح موسی سلسلے کے آخری جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ملتا ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان موسوی انبیاء کے بعد یا ان موسوی انبیاء سے کسی قسم کا کوئی ان کی وفات کے بعد خلفاء جاری کرنے کے کوئی وعدے نہیں فرمائے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، یہ اسی وعدے کے مطابق یہ موسوی جو سارے انبیاء وہ توریت کی تجدید کرتے چلے آئے، اور موسوی سلسلہ میں جو بدعتات خرابیاں پیدا ہوتی تھیں ان کی اصلاح کرتے آئے تھے۔ حتیٰ کہ سامعین کرام حضرت عیسیٰ السلام کے ساتھ بھی ابھی میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی تعلیم کی تجدید اور اصلاح کے لیے کسی قسم کی خلافت کے سلسلے کا اجرا فرمائے گا۔ دیکھیں، حضرت عیسیٰ السلام کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گیا۔ بدبخت یہودی اتنے ظالم لوگ تھے، اتنے شیطان ٹائپ لوگ تھے، ان نام کے وہ مومن تھے، مطلب کہ نام کے ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی، وہ اپنا انہوں نے کاروبار اپنے ایک نظام کے ساتھ اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی مذہبی ٹائپ کی نا۔ تو حضرت عیسیٰ السلام کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کو کسی محفوظ جگہ پر یہودیوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ لے گیا۔ بہرحال وہ جتنا دیر بھی وہ زندہ رہے اس دنیا میں، وہ جو پیغام اللہ نے ان کو دیا تھا اس کی وہ اشاعت کرتے رہے اور اپنی تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر وہ باقی نبیوں کی طرح، باقی انسانوں کی طرح فوت ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ نہ وہ آج تک وہ زندہ ہیں، نہ عثمان پر گئے ہیں، نہ انہوں نے دوبارہ آنا۔ یہ عیسائیوں کی بھی غلطیاں ہیں اور امت محمدیہ بھی ان غلطیوں میں پڑ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ دے۔ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب پاپائیت کی طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انہوں نے خلافت ٹائپ بنائی ہوئی ہے، اس کا نام انہوں نے پوپ رکھا ہوا ہے، ان کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو پاپائیت کہتے ہیں۔ یہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے کہہ گئے تھے کہ میرے بعد اس کا اس سے شروع ہوگا۔ یہ ساری ایس ٹی پال جو ہے نا، جان پال، اس کی یہ سب شرارتیں ہیں۔ وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تعلیم میں خرابیاں ڈالنے والا اور اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے والا وہی سینٹ پال تھا۔ تو بہرحال کوئی پاپائیت خلافت نہیں ہے، اور سب یہ فریب اور جعل سازی ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ کون سی صورت ہو سکتی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ تسلیم اور یقین کیا جاتا کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی جماعت میں خلیفے بنانے شروع کر دیے، یا خلفاء کی سلسلے کا اجراج کر دیا؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہ مرزا غلام صاحب یہ فرما کے گئے تھے۔ اچھا، حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے سے آپ لوگ یاد رکھیں کہ وہ ایک تابع اور امتی نبی تھے، آسم کے خلیفہ تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مرزا غلام صاحب آسم کے بعد آپ کی شریعت کی تجدید کے لیے 14ویں صدی ہجری کے سر پر بطور 13ویں خلیفہ یا مجدد معمور اور مبعوث ہوئے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اور اللہ تعالیٰ نے آسم کی طرح آپ کے ساتھ یعنی مرزا غلام صاحب کے ساتھ آپ کی رحلت کے بعد کسی قسم کی خلافت جاری کرنے کا وعدہ کوئی نہیں فرمایا۔ اور چوتھی بات یہ، اور نہ ہی حضرت مرزا غلام احمد حکم الدل علیہ السلام نے اپنے بعد اپنی جماعت کو کسی قسم کے خلفاء کے سلسلے کے جاری کرنے کا کوئی حکم فرمایا ہوا ہے۔ آپ الف سے لے کر یہ تک الوسیت پڑھ لیں، آپ کی ساری تحریریں پڑھ لیں، حضرت مرزا غلام صاحب کی پوری وحی دیکھ لیں، کسی جگہ پر بھی نہ آپ کو سورۃ نور آیت 56 ملے گی کہ ان پر نازل ہوئی ہو،
نہ ان کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا ہے کہ بھی اے میرے بندے تیرے وفات کے بعد میں تیرے سلسلے کی تمکنت کے لیے میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا، ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ نہ وصیت میں مرزا غلام صاحب نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ میرے بعد کوئی خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا، صرف صدر احمدیہ بنائی اور ایک عارضی انتظامی ڈھانچہ بنا کے گئے اور یہ فرما دیا الوصیت میں کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اور یہ جو لفظ فکرہ ہے نا مرزا صاحب کا الوصیت میں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ فکرہ آپ دیکھیں نا جماعتی احمدیہ قادیان میں ان کے نام یا جعلی خلیفے یہ اپنی تقریروں میں نہیں الوصیت کا یہ فکرہ پڑھتے آخر میں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ مرد خدا، ایک مرد خدا مرزا طاہر کی حالات زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے کسی برٹش اسکالر نے، اس میں بھی الوصیت کا یہ حوالہ ہے، لیکن وہاں پر بھی اس آخری فکرہ کو الوصیت کو کھا لیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ یہ یہودیوں کی طرح سب جال سازی ہے، قطر و بیمنت ہے، بعض چھوڑ دیتے ہیں چیزیں، بعض بڑھا دیتے ہیں، جو کہ مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو میرے بعد سب مل کر کام کرو۔ مرزا غلام صاحب تو اپنے بعد روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کا ذکر کیا ہوا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کی چلہ ہوشیارپور میں محمدی مرزا غلام صاحب کو بشارت دی گئی تھی، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، اور پھر ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اور ساری باتیں ساری چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی نازل ہوئی ہے اسی کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موت کا نام دیا، اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے مرزا غلام صاحب کے بعد کسی قسم کے خلافتی سلسلے کے جاری کرنے کی، ہو ہی نہیں سکتی، ہم کسی وجہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس بات کی۔ سامعین کرام، اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس وقت قادیانی یا قبرستانی جماعت میں جس سلسلے کو خلافت احمدیہ کہا جا رہا ہے یہ دراصل وہ موعود بلائے دمشق ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مورخہ 9 اپریل 1907 کو محمدی مرزا غلام احمد السلام کے آگے پیش ہوئی فرمائی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو تذکرہ میں ابھی وہ لگا بھی دیتا ہوں سکرین پہ، تذکرہ صفحہ 527، یہ الہام ہے کلیسیا کی طاقت کا نسخہ، آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد تذکرہ صفحہ 603 پر یہ مرزا غلام صاحب کو الہام ہوا تھا بلائے دمشق، یہ بھی دیکھ لیں، سکرین پہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ صفحہ 141 حاشیہ پر حضرت مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، اور یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ لیں۔ اور میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 138 حاشیہ تذکرہ صفحہ 141، حضور صاحب فرماتے ہیں قادیان کی نسبت مجھے یہ الہام ہوا کہ اخرج منہ الیزیدیون، یعنی اس میں یزیدی لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سامنے کو کہوں گا کہ اگر ان کے پاس ٹائم ہو اور دلچسپی ان کو ہو تو خاکسار کے 2 خطبات ہیں سابقہ، ایک تو ہے 2 اگست 2019 کو میں نے خطبہ جمع دیا تھا، اور دوسرا ہے 1 جنوری 2021 کو۔ یہ سامعین اس خطبہ جو میرا آج کا ہے اس کے سننے کے بعد وہ خطبے بھی سنیں، اس میں نے کافی تشریح کے ساتھ بہت ساری باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ سامعین کرام، 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعتی احمدیہ پر قبضہ کیا، اور پھر خلافت کے نام پر اپنی خاندانی حکومتی گدی کا سلسلہ شروع کر لیا، نام خلافت کا رکھا، جبکہ وہ ہے ملوکیت، بادشاہت ہے، حکومتی یعنی مذہبی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت نے ایت استخلاف کو یعنی سورۃ نور ایت 56 کو مس یوز کیا ہوا ہے، آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ ایت تو مرزا غلام صاحب پر نازل ہی نہیں ہوئی تھی، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں کوئی ایسا اللہ نے وعدہ ان سے فرمایا تھا کہ تیرے بعد
کوئی خلافتی سلسلہ میں جاری کروں گا، جیسے عاصم کے بعد اللہ نے جاری فرمایا ہوا ہے، یا موسیٰ صاحب کے بعد جو جاری فرمایا تھا۔ مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہوا۔ یہ بھی کہ حدیث مجددین کو یہ نام لیا جعلی خلفاء جو ہیں بنے بیٹھے جال ساز ہیں نا، یہ حدیث مجددین کو بھی جعلی قرار دیتے پھر رہے ہیں۔ الغلام.com پہ کسی نیوز پہ دیکھیں، مرزا ناصر احمد کے بیانات، مرزا طاہر احمد کے بیانات، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بیانات پڑھے وہاں پر، سب میں نے حوالے دیے ہوں گے۔ تو جب کہ مرزا صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سچی حدیث مجددین کو مرزا صاحب قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کسی جگہ پر، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ اس قسم کی سچی حدیث کو چھوڑنے والوں کو تو مرزا غلام صاحب نے خبیث کا نام دیا ہے۔ مرزا غلام صاحب کے فتوے کے مطابق یہ جو لوگ ہیں یہ خبیث پر ثابت ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، 1914 سے آج تک قادیانی جماعت میں یہ جو خلافت کے نام پر سلسلہ جاری ہوا ہے، یہ نہ کوئی دین اسلام ہے، یہ نہ کوئی احمدیت ہے، بلکہ یہ بلائے دمشق کی کاپی ہے، یعنی بلائے قادیان ہے، اور یہ احمدیت کی بجائے یزیدیت اور محمودیت ہے، اور خاکسار نے یہ سب کچھ دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ ہر بات کی میں نے دلیل پیش کی ہے۔ جناب مرزا محمود احمد صاحب نے احمدیوں کو اسیر بنانے یا غلام بنانے کے لیے پاپائیت کی طرز کا ایک خلافتی نظام بنا لیا، جسے ہم محمودیت یا یزیدیت کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے ہم خلافت نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے لیے میں سامعین کرام آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ تفسیر کبیر جلد 8 صفحات 602 اور 603 یہ سکرین پر آ گئے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ اور میں یہ جو پرانا ان کا ایڈیشن ہے، اس سے میں چند وہ ان کے پڑھ دیتا ہوں الفاظ۔ مرزا بشیر الدین محمود کو، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ اولڈ ایڈیشن ہے ان کا تفسیر کبیر کا۔ وہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کا الہام ہے کلیسیا کی طاقت کا نسخہ، تذکرہ صفحہ 607، یعنی کلیسیا کی طاقت کی ایک خاص وجہ ہے، اس کو یاد رکھو۔ گویا قرآن نے کما استخلف الذین من قبلہم کے الفاظ میں جس نسخہ کا ذکر کر دیا تھا، الہام میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جس طرح وہ لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ یاد کر لو۔ حالانکہ سامعین کرام، یہ پاپائیت کو خلافت ہے۔ اتنا جعل ساز آدمی تھا شخص اپنی جعلی مذہبی حکومت بنانے کے لیے، جبکہ خلافت کا تو وعدہ ہی نہیں حضرت مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ وہ پاپائیت کی طرز کہراوی بنا لینا اور اس کو خلافت کا نام دے لینا، کیا اتنا بڑا جھوٹا بندہ بھی کو ہو سکتا ہے؟ اب سامعین کرام، خاکسار پیشگوئی محمدی بیگم کے حوالے سے ایک سابقہ احمدی ملک جعفر خان آف اٹک کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے متعلق میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، اس کا کچھ ذکر کرنے سے پہلے، کہ پہلی بات تو یہ کہ ملک جعفر خان صاحب کے جو خیالات ہیں، یہ احمدیت چھوڑ کے چلے گئے، میں ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتا۔ قادیانیت سے اسلام تک ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہوا ہے۔ تو اپنے اس مضمون میں جو انہوں نے لکھا ہے، پیشگوئی محمدی بیگم کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ میں ان کے نظریات سے تو متفق نہیں ہوں، وہ بال مرزا غلام صاحب ایک صادق سچے انسان تھے، لیکن پیشگوئی محمدی بیگم کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک وہ درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب میں کچھ باتیں ملک جعفر خان کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ملک محمد جعفر خان اٹک کے رہنے والے تھے، قادیانی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ 1970 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ضلع راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ پڑھے لکھے، زیرک، سمجھدار اور معاملہ فہم تھے۔ انہوں نے تحریک احمدیہ نامی ایک کتاب لکھی جو قادیانی زدہ افراد کو سمجھانے کے لیے ایک کامیاب کوشش ہے۔ اس کے اول میں اپنے ایک عزیز کے نام خط لکھا، جس کا ایک ایک لفظ درد سے بھرا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ملک جعفر خان صاحب لکھتے ہیں، اکثر لوگ مذہب کے معاملہ میں دین آبا کی پیروی کرنا ایک فطری امر تصور کرتے ہیں اور مختلف مذاہب کی نسبت، تحقیق اور باہم موازنہ کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔
عادتاً میں بھی اس اکثریت سے مختلف نہیں ہوں، لیکن پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے حالات نے مجھے احمدیت کے بارے میں تحقیقی مطالعہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس مطالعے کے بعد جماعت احمدیہ کے نظریہ، نبوت اور دیگر متعلقہ امور کے بارے میں جو نتائج میں نے اخذ کیے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال میں یہ جو باتیں پیش کی ہیں حضرت مرزا غلام صاحب کی نبوت کے بارے میں یا اور باتیں حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے بارے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بہرحال میں ان کا مضمون جیسا ہے میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ لکھتے ہیں، جن بہت سی وجوہ نے مجھے یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا ہے، ان میں سے ایک احمدیہ جماعت کے مولویوں کی قابل رحم حالت ہے۔ مولویوں سے یہاں میری مراد جماعت کے تنخواہ دار مبلغ اور کارکن ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس دعویٰ کی خود مولویوں کی طرف سے نہایت شدت سے تردید کی جائے گی، لیکن میں اپنے ذاتی علم اور ان ذرائع کی بنا پر جنہیں باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کہتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ کی تنخواہ دار مبلغوں اور کارکنوں کی اکثریت منافقت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، ایسی ہی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ منافقت سے میری مراد مرزا غلام احمد صاحب کے دعوی کی نسبت ان لوگوں کے اعتقاد کی کیفیت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس بارے میں ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر اس وقت امام اور جماعت کی تنظیم سے متنفر ہیں، لیکن معاشی احتیاج اور بے بسی کی وجہ سے جماعت میں شامل رہنے پر مجبور ہیں۔ معاش کے لحاظ سے بھی ان کا حال حد درجہ زبوں ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، تنخواہیں بہت تھوڑی ہیں، ان میں سے بھی کئی قسم کے چندوں کی کٹوتی ہو جاتی ہے اور آخر میں صرف اتنا دیا جاتا ہے جس سے جسم و جان کا رشتہ بمشکل قائم رکھا جا سکے۔ نظارتوں کے چند اعلیٰ عہدیدار اس صورت سے مستثنیٰ ہیں، لیکن یہ خوش بخت لوگ زیادہ تر مرزا صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن معاشی بدحالی کے باوجود جماعت کے یہ کارکن سلسلہ سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی متبادل ذریعہ معاش نہیں۔ آگے وہ جعفر صاحب لکھتے ہیں، اس وقت احمدیہ جماعت کی بنیاد مذہبی عقائد کی بجائے ایک خاص تنظیم پر ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں، بڑی سچی بات ہے، اس وقت احمدیہ جماعت کی بنیاد مذہبی عقائد کی بجائے ایک خاص تنظیم پر ہے۔ اس تنظیم کے بندھن اس قدر سخت اور پیچدار پیچ ہیں کہ ان کو توڑنا ایک بہت بڑی جرأت چاہتا ہے، جس کا اہل ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ جماعت کی تنظیمی صورت موجودہ حالت تک کس طرح پہنچی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کے بعد چھوڑتا ہوں۔ آپ لوگ نا یہ قادیانی سے اسلام تک، اس میں اس کا یہ تفصیلی مضمون ہے اور آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ان کے مضمون میں سے کچھ چند صفحات آپ لوگوں کو سکرین پر لگا کر دے دوں گا، وہاں سے آپ پڑھ لینا۔ سامعین کرام، پھر میں عرض کرتا ہوں کہ احمدیت کے حوالے سے یا حضرت مرزا غلام صاحب کے دعوی کے حوالے سے جناب ملک جعفر خان صاحب کے نظریات سے خاصا اتفاق نہیں کرتا۔ ہاں، جو انہوں نے نظام جماعت کے متعلق لکھا ہے یا جو پیشگی محمدی بیگم کے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے، میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ جماعت احمدیہ میں کوئی عقائد شاید کا بال نہیں، بس ایک نظام ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو اسیر اور قابو کر لیا گیا ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب ایک سچے، میرے مطابق، اور صادق انسان تھے۔ آپ علیہ السلام ایک امتی نبی تھے۔ اس دنیا میں اگر کوئی حضرت مرزا غلام صاحب کے دعوی سے اتفاق نہیں کرتا، کوئی شخص، کوئی مسلمان، کوئی عیسائی، کوئی انسان بھی، تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ پیشگوئی محمدی بیگم کے حوالے سے جو کچھ ملک جعفر خان صاحب نے کہا ہے، خاکسر اس سے اتفاق کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں ان صفحات میں، اگر مرزا غلام صاحب کی شادی ہو جاتی محمدی بیگم سے، تب بھی وہ پیشگوئی پوری ہو گئی، دیکھنا ہو جاتی، اور اگر شادی نہیں ہوئی تب بھی جماعت احمدیہ کا قادیان میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی شان سے پیشگوئی محمدی بیگم والی پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ یہ ملک جعفر خان صاحب بھی یہی بات کہتا ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی تب بھی وہ پیشگوئی پوری ہوگی، اگر شادی ہو جاتی تب بھی یہ پیشگوئی پوری ہو جاتی۔ اب سوال ہے، وہ لکھتے ہیں
کہ پھر پیشگوئی کے پورا نہ ہونے کی کون سی صورت باقی رہ جاتی ہے. لیکن میں اپنی طور پر سامعین کو بتا دوں گا کہ مرزا غلام صاحب کی جو یہ پیشگوئی محمدی کے حوالے سے سورت الحج آیات 53 اور 54 وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ کچھ معاملات ہوا کرتے ہیں. نفس ہے نا، نبیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشگوئی محمدی بیم کے حوالے سے جو کچھ بھی یہ واقعہ ہوا، یہ سارا سورت الحج کی آیات 53 اور 54 کے ساتھ جو مضمون ہے اس کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے. ورنہ مرزا غلام صاحب ایک صادق سچے انسان تھے اور سچے امتی نبی تھے. تو یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہی صورتحال نام نہاد قادیانی خلافت کی ہے. نہ تو صورت نور آیت 56 مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، اور نہ ہی مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسا خلافت کا وعدہ فرمایا، اور نہ ہی مرزا غلام صاحب نے اپنی وصیت میں اپنے بعد کسی قسم کی خلافت جاری ہونے کی کسی طریقے کا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا وعدہ کر کے گئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس کے باوجود قادیانی جماعت میں ایک نام نہاد اور جعلی خلافت کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. تو شروع میں بہت ساری باتیں میں کر گیا ہوں کہ اگر یہ آیات نازل ہوتی مرزا غلام صاحب پر تب بھی خلافت جاری تو پھر تو ہونی تھی. اچھا نہیں نازل ہوئی تب بھی خلافت تو جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خلافت نہیں ہے، یہ صرف بلائے قادیان ہے، بلائے دمشق کی کاپی. اور یہ یزیدیت ہے یا معمودیت ہے، یہ احمدیت بھی نہیں ہے. لوگوں کو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو ایک نظام کے ساتھ قابو کر کے ان کو پکڑ لیا گیا ہے. اس کے بعد سامعین کرام، جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی پہنچا ہے، تو یہ اعلان سن لیں. جماعت احمدیہ کی تعلیمات دراصل حقیقی اسلام کی ہی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے مخالفین کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. بار بار وہی پرانے اعتراضات دہرائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جماعت احمدیہ کی تعلیمات ہیں کیا؟ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی احیاء نو کا کام کس طرح کیا؟ معلوم کیجئے ہر جمعے کی رات 8 بجے پروگرام MTA اسٹریم پر لائیو ہمارے ساتھ شامل ہو کر. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کچھ بھی جاننا چاہیں، ہم سے براہ راست بات کریں پروگرام میں شامل ہو کے. اب آپ کو یہاں وہاں چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا سوال براہ راست پیش کر کے اس کا جواب سنیں. ہمارے علماء آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور ہم بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینے کا موقع دیں گے. تو جب تک ہوتی ہے ملاقات، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. آپ لوگوں نے اعلان سن لیا ہے. اس اعلان میں وہ جو مولوی ہے وہ اس طرح کہہ رہا ہے، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اس کی جو باتیں اعلان میں کہی ہیں. وہ کہتا ہے، جماعت احمدیہ کی تعلیمات دراصل حقیقی اسلام کی ہی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے مخالفین کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. بار بار وہی پرانے اعتراضات دہرائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جماعت احمدیہ کی تعلیمات ہیں کیا؟ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اسلام کی احیاء نو کا کام کس طرح کیا؟ معلوم کیجئے ہر جمعے کی رات 8 بجے پروگرام MTA اسٹریم پر لائیو ہمارے ساتھ شامل ہو کر. آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، آپ کچھ بھی جاننا چاہیں، ہم سے براہ راست رابطہ کریں، ہم سے براہ راست بات کریں پروگرام میں شامل ہو کے. اب آپ کو یہاں وہاں چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا سوال براہ راست پیش کر کے اس کا جواب سنیں. ہمارے علماء آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور ہم بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے اور آپ کو جواب دینے کا موقع دیں گے. تو جب تک ہوتی ہے ملاقات، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا ہے ان کا اعلان جو ایک مولوی صاحب کر رہے ہیں، تو میں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر سنا دیا ہے. یہاں پر میں 2 سوال رکھتا ہوں اس جماعت قادیان کے علماء کے آگے. یہ جو پلیٹ فارم بتا رہے ہیں وہاں پر
آپ مجھے میرا بے شک نام لیں، عبدالغفار جمبر نے یہ 2 سوال کیے، اس کا جواب دیں۔ اور اگر یہ کوئی پروگرام نہ سنیں تو قادیانی یا میری جماعت کے جو لوگ میرا خطبہ سنیں گے تو یہ ساری باتیں سن لیں گے، تو میں اس وقت 2 سوال پیش کرتا ہوں ان قادیانی جماعت کے مولویوں کے آگے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں ایک دعوے دار ہوں، 20 سال سے ان لوگوں نے میرا اخراج مقاطعہ، میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں کا، یہ کام سارے فرعونی ہیں، یہ ابو جہل کے کام ہیں، یہ ایسے کام ہیں جو یزید نے کیے تھے۔ جب جماعتی احمدیہ ایک جماعت ہے، گروپ ہے، اس میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ساتھ قادیانیوں کے بڑے مناظرے ہو چکے ہیں فیس ٹو فیس بیٹھ کے، مجھ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ تو باہر میں وہ 2 سوال کرتا ہوں۔ پہلا تو میں یہ سوال یہ کرتا ہوں اس اعلان کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی اس خطبہ جمعہ میں کہا ہے کہ سورۃ نور آیت 56 مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی، یہ آن سے پر نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں حضرت مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی آپ کی وفات کے بعد خلافت جاری کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا۔ اور تیسری یہ کہ مرزا غلام صاحب نے وصیت میں اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے کوئی اشارہ تک بھی نہیں دیا۔ تو یہ جو خلافت احمدیہ جو بنا کر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خلافت نہیں ہے، یہ ایک خلافتی فراڈ ہے جو لوگوں کو خلافت کے نام پر اسیر بنایا گیا اور قابو کیا گیا ہے۔ تو میں قادیانی علماء سے کہوں گا کہ میری اس بات کا جواب دیں کہ کس طریقے سے یہ خلافت ثابت ہوتی ہے، پہلا سوال۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں قادیانی علماء کے آگے میرا سوال ہے کہ چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ مرزا غلام صاحب نے اس کو مسلم موت کا ٹائٹل دیا اپنے الفاظ میں۔ مسلم موت کے لفظ الہامی نہیں، مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، الہامی الفاظ جو اس وجود کے ہیں، نشان رحمت ذکی غلام ہے۔ تو میں قادیانی علماء سے پوچھتا ہوں، ان کے نام نہاد خلیفہ سے بھی پوچھتا ہوں کہ الغلام.com نیوز نمبر 160 پر یہ سارے الہام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو، محمدی مریم کو یہ ذکی غلام یا نشان رحمت بطور لڑکا نہیں دیا، جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں۔ بارہا میں بتا چکا ہوں، مرزا غلام صاحب کے لڑکے پیدا ہونے 14 جون 1899 کو بند ہو گئے، اس کے بعد یہ ذکی غلام کی بشارتیں جاری رہیں 1907 تک۔ میرا سوال ہے قادیانی مولویوں سے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ذکی غلام ہے، وہ نشان رحمت ہے، وہ تو مرزا غلام صاحب کا کوئی موت روحانی فرزند ہے۔ وہ مرزا غلام صاحب کوئی لڑکا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ کیسے مسلم موت ہونے کا سچا ہو سکتا ہے؟ وہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، کیونکہ وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتے، مرزا غلام صاحب کے تمام لڑکے نہیں آتے۔ تو یہ 2 سوال ہیں ایم ٹی اے پر جنہوں نے لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دوست جو میرا خطبہ سنیں وہ میرے سوال، اگر وہ نہ سنیں ڈائریکٹ میرا خطبہ، تو تم لوگ میرے خطبہ سننے والے یہ میرے 2 سوال ان تک پہنچا دیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اگر وہ میرے ایم ٹی اے جو اسٹریم ہے ان کی جو بھی پروگرام ہوتے ہیں جواب دیں، تو وہ جواب میرے طرف جس سامعین کو پتہ لگے کہ انہوں نے میرے جواب دیے وہ میری طرف بھیج دیا جائیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر جواب ان کو بتاؤں گا بھی انہیں جواب جو دیے سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ سامعین اکرام، خاکسار نے اکثر بتایا ہوا ہے کہ قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے نام نہاد خلفاء اور امیر دراصل حضرت مرزا غلام صاحب کے مرتد ہیں۔ یہ تکلیف دہ باتیں ہیں لیکن ہیں سچ۔ خاکسار انہیں عرصہ 20 سال سے بات چیت اور گفتگو کے لیے بلا رہا ہے، لیکن انہوں نے فرعونی اور ابو جہل اور یزیدی ہتھ کنڈے اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ہیں، دونوں ایک دکاندار ہیں، دونوں دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ دراصل ان کے ارباب و اختیار کی میں بات کر رہا ہوں کہ عام احمدی جو ہیں، جو لاہوری جماعت میں ہیں، میری بہنیں، بھائی اور بزرگ، یا قادیانی جماعت میں، میں ان کو نہیں کہہ رہا وہ مرتد ہیں، بلکہ ان کو مرتد کیا گیا ہے ان دونوں گروہوں نے، ان کے سربراہوں نے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 20 سال سے میں ان کو گفتگو اور بات چیت کے لیے بلا رہا ہوں، لیکن ان لوگوں نے فرعونی، ابو جہل اور یزیدی ہتھ کنڈے اخراج مقاطعہ کے اپنائے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ جو ان کا حوالہ ہے کشتی نوح میں، وہ فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 10 سے 4 تک یہ الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے، آپ سکرین پہ میں ان کو لگا رہا ہوں، آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ لیکن میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، کہ یہ دونوں گروہ جو ہے مرتد ہیں مرزا غلام صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے اس میں
تم آپس میں جلد صلح کرو اور اپنے بھائیوں کے گناہ بخشو، کیونکہ شریر ہے وہ انسان کے جو اپنے بھائی کے ساتھ صلح پر راضی نہیں، وہ کاٹا جائے گا کیونکہ وہ تفرقہ ڈالتا ہے۔ تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو، اور سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو تاکہ تم بخشے جاؤ۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، نفسانیت کی فربے ہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فربہ انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ یہ قادیانی جماعت بھی، اس کے ارباب و اختیار نام نہاد خلیفے، اور لاہوری جماعت کے بھی ارباب و اختیار مرزا غلام حسن کی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ میں یہ ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ اگر مانتے ہوتے تو میں 20 سال سے ان کو گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے بلا رہا ہوں۔ انہوں نے اخراج مقاطعہ اس عاجز کا، میرے بچوں کا، میری جماعت کے لوگوں کا، سب کا کر کے باہر بٹھا دیا ہے۔ یہاں کہاں یہ لوگ مرزا غلام حسن کو مانتے ہیں؟ مرزا غلام حسن کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلی اور میں نے بیان کی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے 2 بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ مرزا حسن خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار نام نہاد جعلی خلیفے، ان کے امیر، ان کے مربی، یہ سارے مرزا غلام حسن کے مرتد ہیں۔ میں ثبوت دے رہا ہوں مرزا غلام حسن کی اپنی تعلیم میں سے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو میری بات ہی نہیں مانتا۔ اس طرح لاہوریوں کے ارباب و اختیار نام نہاد امیر، سارے وہ مولوی شولوی، سارے وہ بھی مرتد ہیں۔ ہاں، عام احمدی جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بیچارے، ان کا یہ قصور ہے کہ عرصہ 20 سال سے میں ان کو بلا رہا ہوں، تو ان کو چاہیے تھا کھڑے ہوتے اپنی جماعت میں اور کہتے اپنے مولویوں کو، اپنے نام نہاد امیروں کو، اپنے نام نہاد جعلی خلیفوں کو کہ یہ شخص کا دعویٰ ہے، وہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کو کھولو، اس سے بات کرو۔ لیکن لاہوری جماعت کے جو احمدی ہیں یا قادیانی جماعت کے احمدیوں کو خاموش رکھنا بھی ان کا جرم ہے۔ اپنے مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ بھی اپنے جو یہ جرائم ہیں اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ کے آگے ان کو دینا پڑے گا کہ کیوں خاموش تھے، اللہ ہی پوچھے گا۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں اور دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، اپنے مسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں، تو سب کو میں یہاں اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں کہ میں سب کی ای میلز بھی پڑھتا ہوں، ان کے خط بھی پڑھ لیتا ہوں، اور جو وہ مسئلے بیان کرتے ہیں ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں۔ جس طرح میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس طرح ان کے بچوں کے لیے میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ باقی اگر میں کسی کو اس کا تحریری جواب نہ دے سکوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں حالت جنگ میں ہوں، اور میرے آگے جو مخالفین ہیں وہ بڑے زبردست طاقتور نظاموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جن کے آگے دنیا کے بعض ملک بھی ڈرتے ہیں ان سے۔ تو میں اس قسم کی مصروفیت میں اگر ان کے خطوں کا جواب نہ دے سکوں تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ باقی میں دعا کرتا رہتا ہوں، صاحب کے خط بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آخر میں سامعین کرام پھر میں دوبارہ عرض کروں گا، میں 31 مئی کے خطبہ جمعہ میں بھی الکندی صاحب جو مشہور مسلمان فلسفیوں کا ذکر کیا تھا، آج میں چاہتا ہوں اس خطبے کو میں پھر ذکر کر دوں۔ الکندی صاحب فرماتی ہیں، یہ 1200 سال قریباً پہلے کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگ زندہ لاشوں کا روپ دھار لیتے ہیں جنہیں ابھی دفنایا نہیں گیا ہوتا۔ یہ دنیا میں لوگ پھر رہتے ہیں، وہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن اصل جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ زندہ لاشوں کا روپ دھار لیتے ہیں جنہیں ابھی دفنایا نہیں ہوتا۔ قادیانی اور لاہوری تمام احمدی بہن بھائی اور جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں کہ سارے الکندی نے جو فرمایا 1200 سال پہلے، یہ اس کا شکل اختیار کر چکے ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر زندہ لوگ ہوتے تو زندہ لوگ تو سوال اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر ان کے بعد آگے کوئی سوال کیا جائے اس کا جواب دیتے ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کوئی سوال کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل یہ جو جماعتیں یہ قادیان یا احمدی جو حضرات مرزا صاحب کو ماننے والے، شاید 1200 سال پہلے الکندی صاحب نے یہ الفاظ انہی کے لیے کہے تھے، اور اس کا میں ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ مرزا غلام صاحب کو چلہ اشار پر میں جس نشان رحمت کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، اس کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے
بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے بریکٹ میں لکھا گیا تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ الہامی الفاظ ہیں، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ یہ چلہ ہوشیارپور میں جب مرزا غلام صاحب کا اپنا دعویٰ صرف محض مجدد ہونے کا تھا، ان پر قادیان کے آریوں نے کچھ نشان مانگا تھا ان سے، پھر وہ دعا کے لیے چلہ ہوشیارپور میں گئے، چلہ کیا وہاں پر، تو یہ اللہ نے بشار دی تھی۔ ان میں یہ الفاظ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے بعد اس کے ماننے والوں کا کچھ لوگوں نے ایسی حالت بنا دینی تھی جیسے کہ وہ قبروں میں جا پڑے ہیں اور ابھی دفنائے نہیں ہوتے اور ہیں زندہ لاشیں ہیں۔ تو بہرحال اکثر جو میرے مخالفین ہیں وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتے ہیں کہ جمبا صاحب آپ کے پر ایمان لانے والے آپ کے پیروکار کتنے ہیں، اس قسم کی وہ باتیں سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آج ان سے جواباً عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، خاکسار کا مسئلہ تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی انسان ایک قبرستان میں اذان دیتا پھر رہا ہو، ظاہر ہے کہ اس کی قبرستان میں قبروں میں پڑے دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کی آواز کو سن کر اذان سن کر اس کے ساتھ تو نماز کے لیے وہ تو نہیں آئیں گے، اکیلے بیچارہ وہ پھر رہا ہوگا، اذان دیتا پھر رہا ہوگا۔ خاکسار کی بھی آج کل یہی حال ہے کہ جماعتی انبیاء قادیان کو بطور خاص کے قبرستان میں بدل دیا گیا ہے، اور چلہ ہوشیارپور میں جو حضرت مرزا غلام صاحب کو وہ نشان رحمت کی جو خبر ملی تھی، پیشگوئی ملی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی فرما دیا ہوا ہے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں۔ تو یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ تو بہر اللہ تعالیٰ ان کو روحانی زندگی دے اور ان میں شعور ان کو بخش دے، اور یہ بھی زندہ ہو کر اور زندہ انسانوں کی طرح عبادتیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کو بھی تلاش کریں، اس سے دعائیں بھی کریں اور ایک زندہ انسانوں کی طرح بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ کسی انسان نے اگر کوئی، میں ایک دوسرے رنگ میں اس سوال کا جواب کہ جو لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جمبا صاحب آپ کے ماننے والے کتنے ہیں، تو اس حوالے سے ایک اور رنگ میں میں چاہتا ہوں ان لوگوں کو جواب دوں کہ میرا حال ایسا ہے کہ جیسے ایک اندھوں کا شہر ہو، اس میں ایک انسان آئینے بیچتا پھر رہا ہو، تو ظاہر ہے اندھوں کے شہر میں آئینے کون خریدے گا؟ تو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت چند شعر لکھے ہیں اسی حوالے سے۔ وہ کہتا ہے شاعر، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں، کبھی کبھی مجھے طوفان دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی مجھے طوفان دکھائی دیتے ہیں، یہ لوگ جتنے پریشان دکھائی دیتے ہیں، انہیں قریب سے دیکھیں تو آپ ڈر جائیں، انہیں قریب سے دیکھیں تو آپ ڈر جائیں، جو لوگ دور سے انسان دکھائی دیتے ہیں۔ ان اشعار میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی کو ماننے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ آج ان کی یہی حالت بنا دی گئی ہے حضرت مرزا غلام صاحب کے بعد کہ وہ بیچارے ایسے ہو چکے ہیں کہ جیسے وہ موت کے پنجہ میں گرفتار ہیں اور وہ قبروں میں دبے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان قبروں میں جو دبے پڑے ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے اور یہ زندہ ہو جائیں۔ زندہ انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے، وہ سوال کرتا ہے اور سوچتا ہے، فکر کرتا ہے۔ تو یہ سوال اور یہ سوچنے فکر کرنے کی سب باتیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں سے یہ سلب کر لی گئی ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر رحم فرمائے اور
وہ جو قبروں میں دعائیں پڑھیں اللہ ان کو باہر نکالے. اسی پہ میں خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.